ایران کے شہر گراش میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.3 ریکارڈ کی گئی ہے۔ امریکی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز سطح زمین سے 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا، تو ایران کا شہر گراش جہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.3 ریکارڈ کی گئی ہے اور زلزلے کا مرکز سطح زمین سے 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ امریکی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق 4.3 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا ہے ایران کے شہر میں، اور زلزلے کا مرکز سطح زمین سے 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ ایران کے شہر گراش میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.3 ریکارڈ کی گئی ہے۔ امریکی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز سطح زمین سے 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا، تو ایران کا شہر گراش جہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.3 ریکارڈ کی گئی ہے اور زلزلے کا مرکز سطح زمین سے 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ امریکی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق 4.3 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا ہے ایران کے شہر میں، اور زلزلے کا مرکز سطح زمین سے 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ ایران کے شہر گراش میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.3 ریکارڈ کی گئی ہے۔ امریکی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز سطح زمین سے 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا، تو ایران کا شہر گراش جہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.3 ریکارڈ کی گئی ہے اور زلزلے کا مرکز سطح زمین سے 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ امریکی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق 4.3 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا ہے ایران کے شہر میں، اور زلزلے کا مرکز سطح زمین سے 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ ایران کے شہر گراش میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.3 ریکارڈ کی گئی ہے۔ امریکی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز سطح زمین سے 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا، تو ایران کا شہر گراش جہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.3 ریکارڈ کی گئی ہے اور زلزلے کا مرکز سطح زمین سے 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ امریکی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق 4.3 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا ہے ایران کے شہر میں، اور زلزلے کا مرکز سطح زمین سے 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ بات کریں گے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی، جو کہ سنگین ہو چکی ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارتخانے پر ڈرون حملہ، دھماکوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ ڈپلومیٹک کوارٹرز میں بھی 2 دھماکے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق سفارتخانے کی عمارت جزوی متاثر ہوئی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ 8 ڈرونز گرانے کا بھی دعویٰ۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق 2 ڈرون سفارتخانے سے ٹکرائے۔ حملے کے وقت عمارت خالی تھی۔ سعودی سیکیورٹی فورسز کے ہیلی کاپٹرز کا فضائی گشت جاری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب میں اپنے سفارتخانے پر حملے کا جواب دینے کا اعلان کر دیا۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر بھی بھرپور رد عمل دیں گے۔ انہوں نے واضح کیا فی الحال ایران میں زمینی فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ امریکہ نے سعودی عرب میں تمام کونسلر سروسز معطل کر دی ہیں۔ کویت میں بھی امریکی سفارت خانے کو اگلے نوٹس تک بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ عراق میں امریکی سفارت خانے نے سرکاری ملازمین کو ملک چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے، جبکہ ریاض میں بھی امریکی سفارت خانے میں مشنز آج بند رہیں گے۔ امریکی شہری گھروں یا محفوظ مقامات تک محدود رہیں۔ امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ علاقائی صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے 1 درجن سے زائد ممالک سے شہریوں کو واپس بلا لیا ہے۔ امریکہ نے سعودی عرب میں تمام کونسلر سروسز معطل کر دی ہیں، جبکہ کویت میں بھی امریکی سفارت خانے کو اگلے نوٹس تک بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ امریکہ کے بعد کینیڈا نے بھی ریاض میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا۔ سیکیورٹی صورتحال کے باعث سفارتی مشن بند کر رہے ہیں اور 6 ماہ تک شیڈول تمام اپائنٹمنٹس منسوخ کر دی گئی ہیں۔ کینیڈین سفارت خانے کی جانب سے یہ پیغام جاری کیا گیا ہے۔ تو امریکہ کے بعد کینیڈا نے بھی ریاض میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا ہے۔ سیکیورٹی صورتحال کے باعث سفارتی مشن کو بند کیا جا رہا ہے۔ کینیڈین سفارت خانے کی جانب سے یہ پیغام جاری کیا گیا ہے۔ اسرائیل میں امریکی سفیر کے شہریوں کو اسرائیل چھوڑنے کی ہدایت۔ سفارت خانہ براہ راست شہریوں کی مدد نہیں کر سکتا، اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ امریکی سفیر کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ امریکی شہری نکلنا چاہیں تو مصر اور اردن کے راستے نکل جائیں۔ امریکی سفیر نے مزید کہا کہ امریکی سفارت خانہ سرحد تک شٹل سروس فراہم کرے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، اسرائیل میں امریکی سفیر کی شہریوں کو اسرائیل چھوڑنے کی ہدایت۔ سفارت خانہ براہ راست شہریوں کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ امریکی سفیر کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ امریکی شہری نکلنا چاہیں تو مصر اور اردن کے راستے سے نکل جائیں۔ امریکی سفارت خانہ سرحد تک شٹل سروس فراہم کرے گا۔ امریکی اور اسرائیلی بمباری میں پاسداران انقلاب کے 5 اہلکار جاں بحق ہو گئے، ایسا کہنا ہے ایرانی میڈیا کا۔ سینٹ کام کا پاسداران انقلاب کی کمان
اینڈ کنٹرول سینٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی فضائی دفاعی صلاحیتوں، میزائل اور ڈرون لانچ سائٹس کو بھی تباہ کیا۔ ایران کی جانب سے لاحق خطرات کے خلاف فیصلہ کن اقدامات جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا۔ اسرائیلی طیاروں کی جنوبی بیروت میں ایک بار پھر بمباری۔ الجزیرہ کی جانب سے انکشاف سامنے آیا ہے۔ اسرائیل نے لبنان کے مزید 59 قصبوں کے لیے انخلا کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ حزب اللہ کی سرگرمیوں کی وجہ سے یہ علاقہ ہمارا ہدف ہوں گے، جبکہ اسرائیلی فوج کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے لبنانی شہری ان علاقوں سے کم از کم 1 کلومیٹر دور چلے جائیں۔ حزب اللہ کی تنصیبات کے قریب جو رہے گا اسے نقصان پہنچ سکتا ہے، اسرائیلی فوج کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ لبنانی تنظیم حزب اللہ کا بھی صہیونی ریاست کو منہ توڑ جواب۔ اسرائیل کی رامات ڈیوڈ ایئر بیس پر حملہ، ایئر بیس کے کنٹرول روم اور ریڈار سسٹم کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب نے بھی بحرین میں امریکی اڈے کو نشانہ بنایا، جہاں 20 ڈرونز اور 3 میزائل داغے گئے۔ ایران نے خلیجی اور عرب ملکوں میں امریکی اہداف پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ کے ہتھیاروں کے ذخیرے پر اطمینان کا اظہار۔ کہا امریکہ کے پاس ہتھیاروں کا ذخیرہ اوسط سے زیادہ ہے۔ ہتھیاروں کا جتنا ذخیرہ اب ہمارے پاس ہے اتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ ان ہتھیاروں سے طویل جنگ کامیابی سے لڑی جا سکتی ہے۔ بیرون ملک بھی ہتھیاروں کے ذخیرے موجود ہیں۔ صدر ٹرمپ نے شکوہ کیا کہ جو بائیڈن دور میں سینکڑوں ارب ڈالر کے ہتھیار یوکرین کو مفت دیے گئے اور ہتھیاروں کا نیا ذخیرہ بنانے کی کوشش بھی نہیں کی گئی۔ ایران کبھی سرنڈر نہیں کرے گا، اپنی خود مختاری کا ہر صورت دفاع کریں گے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب نے واضح کر دیا، کہا ایران کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ اقوام متحدہ کو اس قسم کے واقعات پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ کراچی میں مائیکولاچی روڈ اور PID روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے، جس کے باعث IH چندی گڑھ روڈ سمیت دیگر علاقوں میں بدترین ٹریفک جام ہے۔ سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئی ہیں۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندے شاہ نواز علی قادری ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ شاہ نواز بتائے گا تفصیل۔ دیکھیں ایمبیسی روڈ PIDC روڈ جو ہے سیکیورٹی کے باعث بند کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو شہر میں ٹریفک کی صورتحال ہے وہ خاصی خراب ہو چکی ہے۔ میں اس وقت IH چندی گڑھ روڈ پر موجود ہوں، جہاں پر اس وقت بدترین ٹریفک جیم ہے۔ میرے کیمرہ مین آپ کو قاسم دکھائیں گے کہ آپ کو دور تک جو ہے تا حد نگاہ تک گاڑیاں ہی گاڑیاں نظر آئیں گی، اور جو اس کے برابر متصل سڑکیں ہیں وہاں پر بھی ہے۔ اگر ہم حقانی چوک کی بات کریں، شاہین کمپلیکس کی بات کریں، یہاں پر بدترین ٹریفک جیم ہے اور ٹریفک پولیس اہلکار ہمیں یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ شام کا وقت ہے، روزے کا وقت ہے اور جو شہری ہیں وہ اپنے دفاتر سے نکلے ہیں اور زیادہ ٹریفک ہونے کے باعث جو ہے یہ جیم کی صورتحال بنی ہے، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی گھنٹے ہو گئے ہیں ان کو یہاں پر پھنسے ہوئے۔ کسی کا کہنا ہے کہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے، لیکن صورتحال جو ہے بہتر نہیں ہو رہی۔ کئی شہری جو ہے بسوں کا انتظار کر رہے ہیں، سڑک پر کھڑے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر ان کا روزہ آج سڑک پر ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے شاہ نواز، آپ کا بے حد شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آپ سب ساتھیوں کا بہت شکریہ۔ ایٹ اے ویری شارٹ نوٹس آپ تشریف لائے۔ بیسیکلی کافی کوئریز ہمیں آ رہی ہیں اور ہم جواب تو دے رہے ہیں۔ جو اسٹینڈرڈ پاکستانیز ہیں جو اس وقت ایران میں اور پورے گلف کے ممالک میں گئے تھے اور اپنی ریلیجس ٹورزم کے لیے یا ویسے وزٹ کے لیے، اور وہاں وہ موجودہ حالات کی وجہ سے اسٹینڈرڈ ہے اس وقت تو وہاں رکے ہوئے ہیں، تو ان کے حوالے سے جو کوئری تھی تو ہم نے یہ فیصلہ کیا پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پہ کہ آپ کو ایک بریف کر دیا جائے، تو آپ کے ذریعے پھر پوری قوم بھی ان کو بھی پتہ چل جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ ہماری اس وقت جو سچویشن ہے وہ پورے گلف میں اور ایران میں بڑی فلوئڈ ہے، اور ایئر سپیس ماسوائے عمان کے اور سعودی عربیہ کے اندر، سعودی عربیہ میں باقی ایئر سپیس قریباً بند ہے، اور وہ بھی ایک یعنی کنسٹرینٹ کہہ لیں کہ چونکہ ایئر سپیس بند ہے تو وہ استعمال نہیں ہو سکتی۔ جو گلف کے کنٹریز ہیں وہ اس وقت بائی لینڈ روٹ کنیکٹڈ ہیں۔ کچھ میرے اپنے علم میں ہے کہ کچھ لوگ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ سے جدہ آ کے یا مدینہ شریف سے ڈائریکٹ فلائٹس لے کے وہ دمام پہنچ رہے ہیں، اور دمام سے جو کہ لینڈ روٹ کھلا ہے تو بٹوین فیو آورز، مطلب بحرین تو آپ ودن ہاف این آور 45 منٹ پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے جیسے آگے گلف کے ممالک ہیں تو مثلا دبئی پہنچنا تو آپ کو تقریباً 7 گھنٹے بائی روڈ چاہیے۔ تو وہ اس وقت پوزیشن
ہے وہ نہ صرف پاکستانی بلکہ دوسرے جو نیشنلز بھی ہیں، چاہے وہ گلف سے ہوں، ودن ریجن ہوں یا پھر دوسرے ممالک سے ہوں، تو وہ بھی اس روٹ کو اویل کر رہے ہیں۔ ہمارے جو گلف اور ایران میں جو اس وقت جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو ابھی میں شیئر کرتا ہوں، لیکن میں ایک عرض کر دوں کہ منسٹری آف فارن افیئر نے جو ہمارا کرائسس مینجمنٹ یونٹ ہے اس کو، جیسے آپ کو یاد ہوگا جب مئی کی ہماری جنگ ہوئی تھی انڈیا سے لاسٹ ایئر، یا پھر ایران جب ہوا تھا ایران کے اوپر حملہ جون 2025 میں، تو اس وقت ہم نے فوری ہم نے جیسے ایکٹیویٹ کیا تھا، وہ ہمارا کرائسس مینجمنٹ یونٹ جو ہے وہ آپریشنل ہے، 24 گھنٹے وہ اپنا وہاں ہماری ٹیمز موجود ہیں 24/7، اور اس میں ہم نے جو اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ میڈیا میں بھی ریلیز کی ہے، ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ بھی ہے منسٹری آف فارن افیئر کے، تو اس کو میں نے ذاتی طور پہ بھی ری ٹویٹ بھی کیا تھا۔ یہ نمبرز اگر آپ کو چاہیے ہو، آپ کسی بھی ویب سائٹ سے یا ویسے بھی لینے ہوں جانے سے پہلے تو آپ لے سکتے ہیں۔ ایران میں ہمارے 3 سینٹرز اس وقت ایکٹیو ہیں، یہ تو میں نے آپ کو ہیڈ آفس کا بتایا اسلام آباد کا، لیکن اب کنٹری وائز بھی آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ ایران میں تہران میں، زائدان میں اور مشہد میں، ہمارے تینوں جگہ پہ ہمارے تہران میں ایمبیسی اور زائدان میں اور مشہد میں ہمارے کانسولیٹ جو ہیں وہ پوری طرح انوالو ہیں، ایکٹیو ہیں، اور ان کی تمام تفصیل جو ہے ہماری ویب سائٹ پہ نمبرز کی موجود ہے، جہاں وہاں سے یا کہیں سے بھی کوئی کوئری کرنی ہو، کوئی رابطہ کرنا ہو تو رابطہ ہو رہا ہے۔ سعودی عربیہ میں ہماری ایمبیسی چونکہ ریاض میں ہے تو ہمارا ایمبیسی وہاں اس کی تمام تفصیل جاری کر دی گئی ہوئی ہے، اور جو جدہ ہے وہاں ہمارا چونکہ کانسولیٹ ہے تو اس کی بھی وہ بھی ایکٹیو ہے اس وقت۔ یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں، متحدہ امارات میں، ابو دھابی اور دبئی میں دونوں جگہ ہماری ایمبیسی ابو دھابی میں اور کانسولیٹ دبئی میں، وہ دونوں جگہ پہ ایکٹیو ہیں، اور اس کی بھی تفصیل تمام ہماری ویب سائٹ پہ اور ہمارے ٹویٹر ہینڈل پہ موجود ہے۔ قطر میں بھی اسی طرح دوحہ میں ہماری ایمبیسی جو ہے وہ ایکٹیو ہے، کیونکہ دوحہ مین ایک ہی کنٹری ریلیٹیولی چھوٹی ہے۔ بحرین میں بھی اسی طرح ایک ہی ایمبیسی جو ہے وہ ایکٹیو ہے، اور کویت میں بھی ہماری جو ایمبیسی ہے وہ ایکٹیو ہے۔ تو یہ تمام جگہ پہ اس کی تفصیل جو ہے جہاں سے جس لوگ چاہیے وہ اویلیبل ہے، اور ہماری ویب سائٹ سے بھی اویلیبل ہے۔ ہم نے یہ جو اسپیشل فیسیلیٹیشن ڈیسک جو ہم نے یہ سیٹ اپ کیے ہیں، اس کا مین مقصد یہ ہے۔ ایران پر حملوں کے بعد کی صورتحال اور پاکستان کے موقف پر ان کیمرہ بریفنگ کل وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی۔ رانا ثناء اللہ اور طارق فضل چودھری پر مشتمل حکومتی وفد کی محمود اچکزئی سے ملاقات، شرکت کی دعوت۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنانے پر متفق تھا، مذاکرات کے باوجود حملہ کیا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال۔ میڈیا کو بریفنگ میں ابوظہبی میں ایک پاکستانی کے شہید ہونے کی تصدیق۔ اور ایران پر حملے جاری، شہادتوں کی تعداد 787 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کا صدارتی آفس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سعودی عرب اور کویت کی ریاض میں امریکی سفارت خانے پر حملے کی مذمت۔ آپریشن غضب للحق، افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی ٹھل سیکٹر میں دراندازی کی کوشش ناکام۔ سیکیورٹی فورسز کے مطابق پاک فوج کی جوابی کارروائی میں متعدد خارجی جہنم واصل۔ افغان طالبان کی مزید 3 پوسٹیں تباہ۔ پختیکا میں افغان طالبان کی پوسٹ پر پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان دل و جان سے ایران کے ساتھ حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں 2 ٹوک موقف، کہا مذاکرات میں مثبت پیش رفت کے باوجود ایران پر حملہ کیا گیا۔
اور ایران اور خلیجی ممالک کی صورتحال ابتر اور فضائی روٹس بند ہیں۔ اسحاق ڈار کے مطابق ابوظہبی میں ایک پاکستانی شہری شہید ہوا۔ پاکستان سمیت مختلف ممالک کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ سیل 24 گھنٹے فعال ہے۔ امریکہ ایران جنگ پورا خطہ لپیٹ میں آ گیا۔ ریاض میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ، دھماکوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ ڈپلومیٹک کوارٹرز میں بھی 2 دھماکے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق سفارت خانے کی عمارت کو جزوی نقصان ہوا ہے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ 8 ڈرونز گرانے کا بھی دعویٰ۔ سیکیورٹی فورسز کے ہیلی کاپٹرز کا فضائی گشت۔ امریکہ کی تمام کونسلر سروسز معطل۔ کویت میں بھی سفارت خانہ بند، شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ اسرائیل اور 14 خلیجی ممالک میں موجود اپنے باشندوں کو فوری انخلاء کا حکم۔ کینیڈا نے بھی ریاض میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا۔ ریاض میں سفارت خانے پر حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا، ٹرمپ کا اعلان۔ امریکہ کے پاس ہتھیاروں کے وسیع ذخائر کا دعویٰ، طویل جنگ اور زمینی فوج بھیجنے کا اندیا۔ کہا ہمارے پاس جتنے ہتھیار آج ہیں پہلے کبھی نہیں تھے۔ جو بائیڈن پر سارے ہتھیار زیلنسکی کے حوالے کرنے کا الزام۔ کہا اربوں ڈالر کا ایمونیشن یوکرین کو مفت دے دیا گیا، نئے ذخائر بنانے کی کوشش بھی نہیں کی گئی۔ ایران کی سعودی آئل فیلڈز پر حملوں کی تردید۔ نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی نے کہا سعودی عرب کی آئل تنصیبات ہمارے اہداف میں شامل نہیں، سعودی عرب سے رابطے برقرار ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، اصفہان اور شیراز میں زوردار دھماکے، یزد، فارس اور سندج شہر پر بھی بمباری۔ ایرانی میڈیا کی گزشتہ روز پاسداران انقلاب کے 13 اہلکار جاں بحق ہونے کی تصدیق۔ ہمدان میں بھی 5 افراد شہید، 25 زخمی، شہادتوں کی تعداد 787 ہو گئی۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی زخمی اہلیہ بھی جام شہادت نوش کر گئیں۔ میراب میں شہید ہونے والی بچیوں کی نماز جنازہ ادا، ہزاروں افراد کی شرکت۔ ایران کا جوابی وار، اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے، آئرن ڈوم بھی میزائل روکنے میں ناکام۔ تل ابیب، حیفا اور یروشلم میں دھماکے، خمینی شہر میں اسرائیلی ڈرون بھی مار گرایا۔ قطر، اردن اور کویت پر بیلسٹک میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ بحرین میں امریکی اڈے پر 20 ڈرون سے حملہ، 2 میزائل بھی داغ دیے۔ اسرائیل کی لیبنان پر بھی چڑھائی، فوج نے زمینی کارروائی شروع کر دی۔ کئی مقامات سے سرحد عبوری۔ راؤٹرز کے مطابق لیبنانی فوج نے 7 پوسٹیں خالی کر دیں۔ صہیونی طیاروں کی بمباری، حزب اللہ رہنماؤں کو نشانہ بنانے کی اطلاعات۔ حزب اللہ کا اسرائیل کی رامات ڈیوڈ ایئر بیس پر جوابی حملہ، کنٹرول روم اور ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے ساتھ جنگ میں 6 امریکی فوجی ہلاک، سینٹ کام کی کویت میں 3 طیارے تباہ ہونے کی بھی تصدیق۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، ایرانی عوام حکومت کا تختہ الٹ دیں گے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو پر امید، ایران کے پاس موجود افزودہ یورینیم سے 11 ایٹم بم بن سکتے ہیں۔ ٹرمپ کی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کا دعویٰ، انٹرویو میں کہا مذاکرات کے دوران ایرانی حکام نے خود 400 کلو گرام 60% افزودہ یورینیم کی موجودگی کا اعتراف کیا۔ آیت اللہ خامنئی کو نشانہ بنانے کے لیے ٹریفک کیمرے ہیک کرنے کا انکشاف۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق اسرائیلی انٹیلیجنس نے برسوں تک ان کیمراز کے ذریعے ایرانی سپریم لیڈر اور ان کے محافظوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھی۔ اعلیٰ سطح اجلاس کی رپورٹ ملتے ہی حملے کا موقع مل گیا۔ اسرائیل کی حمایت، مودی نے بھارت کی سفارتی آزادی کا سودا کر دیا۔ سونیا گاندھی کی سخت تنقید۔ انڈین نیشنل کانگریس کی صدر نے کہا کہ مودی اسرائیل کے سامنے جھک گئے، ترینہ ساتھی ایران کو تنہا چھوڑ دیا۔ مبہم موقف بھی خارجہ پالیسی کے ساتھ بزدلانہ خیانت ہے۔ ابنائے ہرمز بند ہونے سے بھارت کو شدید معاشی دھچکا۔ انرجی کمپنیز نے انڈسٹری کو LNG کی سپلائی محدود کر دی۔ 10 سے 30% کمی کے بعد پیداوار متاثر، گیس قیمتوں میں اضافے سے بھی مشکلات۔ شدید مندی کے بعد پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شاندار ریکوری، انڈیکس میں 6000 سے زائد پوائنٹس اضافہ، ایک ساتھ 6 حدیں بہار۔
5159 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,57,132 पर बंद। खित्ते में कशीदगी के खौफनाक असरात, जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। बेंचमार्क इंडेक्स 5.2% गिर गया। चीन की बीजिंग स्टॉक में 4.1 और हांगकांग मार्केट के इंडेक्स में 2% गिरावट। जापानी स्टॉक मार्केट में भी मनफी रुझान। दुबई फाइनेंशियल मार्केट और अबुधाबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज आज भी बंद। कुवैत स्टॉक मार्केट में अगले नोटिस तक सरगर्मियां मुअत्तल। ईरान मुआहदे पर रजामंद था, फिर भी जंग मुसल्लत की गई। सेहूनियत इंसानियत के लिए खतरा। इस्लामी दुनिया पर टूटने वाली क़यामतों के पस पर्दा भी सेहूनी सोच कार फरमा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पर पोस्ट, लिखा पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत, हमारी अफवाज का लोहा पूरी दुनिया मानती है। 25 करोड़ पाकिस्तानियों को इख्तलाफात के बावजूद अज़ली दुश्मनों के अज़ाइम समझना होंगे। कराची में अमरीकी कौंसिल खाने के बाहर एहतजाज और हंगामा राई। सरकार की मदईयत में 3 मुकदमात दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशत गर्दी और हंगामा राई की दफात शामिल।